اور جلد سے جلد صوبہ سندھ پورے پاکستان میں نارملسی لے آئیں. آپ کا شکریہ. سی ایم صاحب سر یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی آپ نے خود ہی فرمایا کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری ظاہر پاکستان کے دور پہ کل آپ وہاں موجود تھے. دنیا کو ہم اقوام عالم کو جو ہے کہ حد تک ہم اس پہ قائل کر سکیں یہ تو ان کا الفاظ تھے کیونکہ جو امدادی اشیاء ہے اس کا تو سلسلہ جاری ہے. دوسرا یہ کہ اس سے ہم نے کیا سیکھا سر آگے. یہ تو ایک مارکت الارا قسم کی جو ہے قدرتی آفت تھی لیکن اس تجربے سے کیا سیکھا اور آگے کیا میکنزم جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وضع کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے. سب سے پہلے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 15 دن ہو گئے میرے خیال ایگزیکٹ تاریخ مجھے یاد نہیں ہے اسلام آباد میں اور جنیوا میں مل کے ایک فلیش اپیل کی تھی جس سے $160 ملین کے لیے. اور اس وقت جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے تھے انہوں نے وہ تباہ کاریاں دیکھی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اور یہ لفظ نہیں کیا ہے کہ پاکستان اکیلا اس کو نہیں کر سکتا. دنیا کے وہ ممالک جس کی وجہ سے یہ آفت یہ آزمائش آئی ہے ان کو پچن کرنا پڑے گا. اور ہمیں پوری امید ہے ابھی UN سیکرٹری جو جنرل اسمبلی اس کا اجلاس بھی ہے اسی مہینے اور اس کے علاوہ اور فورمز بھی ہیں. کوپ فورم ہے اس میں ہمیں امید ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ وزیر اعظم وزیر خارجہ اپنا موقف بڑا اسٹرانگلی پیش کریں گے اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ دنیا دیکھے گی کہ جو انہوں نے کیا ہے خاص طور پہ ڈیولپڈ ملکوں نے اس کا سب سے بڑا جو خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ پاکستان کے لوگ. اور پاکستان میں بھی جو سب سے غریب ترین لوگ ہیں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 33 ملین 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ کے سروں پہ چھت نہیں ہے. ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. 1500 کے قریب لوگوں کی وفات ہو چکی ہے. ملینز آف ایکرز آف فرٹائل لینڈ. میں صرف سندھ کا آپ کو بتا دوں ہمارا اندازہ ہے کہ 350 ارب روپے کا نقصان فارمر کمیونٹی کو ہوا ہے. کم از کم 50 ارب روپے کا نقصان لائف سٹاک والوں کو ہوا ہے. ہر لوگوں کے گر گئے ہیں. اس وقت کئی جگہ پہ 8 سے 10 فٹ پانی ہے اور جہاں پہ نارتھ میں پانی کم ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ابھی حالات ایسے نہیں کہ لوگ واپس جا سکیں. تو اس مشکل حالات کا اپنے کا سبق کیا سیکھے. سبق تو جب میں نہیں کہہ رہا سب کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاکستان میں جب تک سے ہمارے پاس ریکارڈڈ ہسٹری ہے میں وہ سب سے بڑا اگزامپل دیکھتا ہوں پٹیدن جو کہ 80 ملی میٹر یا کچھ بارش جس میں پڑتی ہے ہر سال اس میں 1763 ملی میٹر بارش پڑی ہے 2000% زیادہ. پورے سے مونجے دڑوں میں 1600% زیادہ. جہاں پہ آغا صاحب کا گھر ہے شکارپور میں وہاں پہ 1300-1400% زیادہ بارش پڑی 13-14 گنا. جہاں میں رہتا ہوں یہ سارا پانی رائٹ بینک کا ادھر آئے گا اور وہاں اس وقت 8 سے 10 فٹ پانی کھڑا ہے جو دریا میں جا رہا ہے. لیفٹ بینک پورا تباہ ہوا ہے. سکھر سے لے کے خیرپور سے لے کے گھوٹکی سکھر خیرپور سے لے کے بدین تک اور تھرپارکر تک. کراچی میں جو شدید نقصان ہوا تھا بارش کا اس کے آپ سب گواہ ہیں. پانی نہیں رکا آفت والے منظر نہیں ہوا لیکن جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو اس قسم کی برسات اور میں ایک اگزامپل باقی جگہ پہ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اس سال نارمل سے تقریباً 10 گنا 1100% کہتے ہیں پورے سندھ میں تو 11 گنا 10 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے. اور یہی اس لیے کہ یہ موسمیاتی تبدیلی کے کیا کیا افیکٹس ہیں. یہ آسمان سے برساتیں گرتی ہیں گلیشیئر میلٹ ہوتا ہے زیادہ جلدی پگھلے گا. ہمارے دریا اور زیادہ اس سال دریا ہائی فلڈ میں رہا اس سے زیادہ نہیں گیا. لیکن اگر آپ دیکھیں ہمارا نارمل فلڈ جو آتا ہے جو گڈو اور سکھر براج پہ وہ 4-4.5 لاکھ کیوسک کی نارمل ہوتا ہے. اس سال تقریباً 6-6.5 آیا تھا. 11 لاکھ کیوسک بھی ہم نے دیکھا ہے. اور اگر اس کو آپ 10 گنا کر دیں 4-4.5 لاکھ کو 40-45 ملین 4-4.5 ملین معاف کیجیے گا 4-4.5 ملین کیوسک اگر پانی آئے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس قسم کی یہ آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی. اب اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام ضرور بنایا ہے
کہ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. جلدی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ربی کی فصل دے سکیں, اور ہم نے اپنے اریگیشن اور ڈرینیج نیٹ ورک کو اور مضبوط کرنا ہے. 2010 کے فلڈ کے بعد ہم نے ایف پی بند کو 6 فٹ اونچا کیا تھا, لیکن اس سال کی بارش کو 6 فٹ اونچا کرنے کے بعد 2010 کے بارش فلڈ بھی آپ کو یاد ہوں گے, وہ اوور ٹاپ ہوا اور پھر بریچ ہوا. تو ہم اور اس کو مضبوط کریں گے, اور ایسا کوئی سسٹم بنائیں گے کہ جیسے ابھی ہمارا خیال ہے کہ 3 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں یہ پورے برسات کے پانی کو نکلنے میں. تو وہ برسات تو روک نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ روک سکتے ہیں, معاف کیجیے گا, روک سکتے ہیں اگر ہم ماحول کو خراب کرنا بند کریں, اور اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. سر, ریہیبلیٹیشن کی آپ نے بات کی. ریہیبلیٹیشن کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو کراچی جتنے بھی لوگ آئے ہیں انگلش میں, بہت زیادہ متاثر ہیں اسکن کی بیماریوں سے. ڈاکٹرز جو ہے وہ صرف ان کو بخار کی, نزلے کی ان کو دوائیاں دے دیتے ہیں, لیکن اگر انٹیریئر کی بات کی جائے تو انٹیریئر میں بھی ایسے بہت سارے کیسز ہیں. اگر خیر کو میرس کی اگر بات کر لیں تو بڑا ماچو وہاں پہ ایک علاقہ ہے, وہاں پر ابھی تک جو ہے وہ امداد بھی نہیں پہنچی اور ریہیبلیٹیشن بھی نہیں ہو رہی, یعنی ڈاکٹرز وغیرہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہے. تو سر کراچی والے اور انٹیریئر والے جو سر ان کے ساتھ جو تو کراچی والے اور انٹیریئر والوں کو چھوڑ دیں یار, سندھ والے چل لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. مطلب خامخواہ کیوں آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ میں آپ کو سندھ والے ایک متحد رہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں متحد رہیں, اور آپ جو ہے وہ ڈویژن کریٹ کریں, ایسا نہ کریں. دیکھیں, میں نے بتایا آپ کو, ہمارا اندازہ ہے کہ تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب لوگ سندھ میں ڈسپلیسڈ ہیں, جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے. ہم نے اس وقت تک ہمارے اپنے پاس تقریباً 86,000 ٹینٹس تھے, اور 15 اگست تک ہمارے پاس 60,000 کے قریب ٹینٹس بچے ہوئے تھے. جب 2 مہینے مانسون کے گزر گئے تھے, 15 دن آخری, وہ کہتے ہیں اینڈ آف اگست کے بعد پھر تھوڑا سا, تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا تھا, اور ہمیں جو ملی بھی تھی پریڈکشن وہ ابو ایوریج کا مطلب 10%, 20%, 30% یا 50%, جیسے کہ پنجاب میں ہوئی ہے 50% زیادہ نارمل سے بارش. یہ 1100% بارش ہوئی ہے, وہ 15 اگست, 16 اگست اور 22, 23 میں جو 7-8 دن بہت تیز بارش ہوئی. کراچی میں اس سے پہلے ہو گئی تھی جولائی کے مہینے میں. تو میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم اگر 1 کروڑ 1.25 کروڑ لوگ, یعنی آپ آرام سے سمجھیں کہ 2 ملین گھرانے کی قریب, اور ہم ٹینٹ 86,000 ہمارے پاس اس وقت تک, ہم تقریباً ہم نے ٹینٹس دیے ہیں, سندھ حکومت نے, این ڈی ایم اے نے دیے ہیں, مسلح افواج نے اپنی طرف سے امداد دی ہے, فورن کنٹری سے امداد ہے, یہ سب ملا کے 2 لاکھ ٹینٹ پہ بھی نہیں پہنچے ہیں اس وقت. اور یہ ہمارے لیے اس لیے کہ پہلے تو وہ برسات پڑ رہی تھی, اور اب یہ جو گرمی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں, کل میں لڑکانہ میں تھا, اس سے کئی گنا زیادہ گرمی ادھر ہے. بہت ایک بڑا انسانی المیہ ہے جو اس وقت ہوا ہے. دواؤں کی آپ نے بات کی, ہمارے جتنے سٹاکس تھے, جو بجٹ تھا, ہم نے سارا ریلیز کیا اور ایڈیشنل کر رہے ہیں جو اویلیبل ہے. میری جو کل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے درخواست تھی, ہم نے کہا تھا ہمیں پیسے نہیں چاہیے ابھی, ہم چیزیں چاہیے, ہمیں ٹینٹ دیں اور ہمیں دوائیاں دیں, اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں باہر سے منگانی پڑ رہی ہیں. اور ماسکیٹو نیٹس تیسرا میں نے ان سے خاص, میں ختم کر لوں بیٹا, میں ختم کر لوں. تو یہ ہم نے ان سے مانگا تھا. تو آپ کی بات بالکل درست ہے, بہت شدید تکلیف میں اس وقت لوگ ہیں, اور اس تکلیف سے, جس تکلیف میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور حکومت سندھ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, لیکن میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں اس کا. کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی, میں نے پرسوں بھی ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ جو کراچی میں لوگ آئے ہیں 18,000 اس دن مجھے بتایا تھے تقریباً ہیں, ان سب کا ریکارڈ موجود ہے. کچھ عجیب و غریب قسم کی آئی تھیں, میرے خیال کم عقلی میں, ناسمجھی میں کچھ اسٹیٹمنٹس, وہ بھی بڑی غلط تھیں اس معاملے میں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے, اور جب تک ان سیلاب زدگان کو کسی حد تک کمفرٹیبل نہیں کر لیتے, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. 3 سے 4 ماہ میں آپ پیچھے سوال کو لگا دیا جاتا ہے اور پھر 24 گھنٹوں کے دوران یہ چھوڑیں, یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. اگر آپ اس میں اس وقت پڑھیں گے, اگر آپ سیلاب کے لیے سوال کرتے تو میرے میں معافی کے ساتھ عزت بڑھتی. اس کو ہٹا دیا, اس کو لگا دیا, یہ روز ہوتا ہے. سی ایم صاحب ایک سوال, ایک سوال میرا لے لیں, اس سے متعلق ہے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں. بجلی جو فراہم کر رہا ہے شہر کو
وہ اتنا بےلگام ہو چکا ہے کہ یہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، اور خصوصاً رات کے ٹائم میں. سر اس پہ آپ کیا نوٹس لیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے کل رات بھی میری تقریباً 12-1 بجے تک بات ہوتی رہی ہے. پاور ڈویژن کو ہم نے کہا ہے اور میں نے پرائم منسٹر تک بھی یہ پیغام پہنچایا ہے. کراچی کی لوڈ شیڈنگ ہو، کہہ رہے ہیں شدید لوگ تکلیف میں ہیں، یا ہسکو اور سیپکو کی کارکردگی ہو، اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. سیلاب آیا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے. اگر کوئی گرڈ اسٹیشن پانی میں جاتا ہے، وہ جی پہلا کال ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر کرتے جی ہمیں بچاؤ. اور میں نے کل ان کو یہ کہا آپ اتنے بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، آپ کے اپنے انجینئرز ہیں، آپ کے اپنے فورسز ہیں، ہم لوگوں کے بچانے میں الکار ہیں. ہم اس وقت بھی آپ کے انسٹالیشنز ہم بچائیں یہ مناسب نہیں ہے، اور آپ کو اپنی محنت کرنی پڑے گی. تو چاہے وہ کہ الیکٹرک ہو، چاہے ہسکو ہو، چاہے سیپکو، ان کو خاص طور پہ اس کراچی کے اندر جو گرمی اس وقت چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس موسم میں لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا. یہاں سیلاب زدگان جہاں پہ سیلاب آیا ہوا وہاں پہ لوگ اپنے دیہات سے نکل کے چھوٹے شہر جو ہیں جو تھوڑی سی اونچائی پہ ہیں اس میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بجلی نہ دینا. صاحب میں صرف مزار قائد میں نے دونوں باتیں سر 3 گھنٹے کے لیے اس کو مستثنا کیوں قرار نہیں دیا جا رہا؟ میں بات کر لوں گا، میں بات کر لوں گا، لیٹ ہو چکے ہیں. میں بات کر لوں گا. بالکل ساری فصلیں تباہ ہو گئی، آنے والے آپ کو بتاتے چلیں کہ قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج درانی اور وزیر اعلیٰ سندھ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.